بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ پچھلے دنوں میں ساہیوال سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ چلیں آپ کو ہڑپا میوزیم جو ہے وہ وزٹ کرواتا ہوں۔ تو وی ور لکی کہ اس دن فرسٹ ڈے تھا، ایک نیا جو ہے جو میوزیم انہوں نے اس کو وسیع کیا اور اس میں نئی چیزیں ایڈ کی ہیں، اس کا وہ فرسٹ ڈے تھا تو ہمیں فرسٹ ڈے ہی اس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہ سائڈ پہ اس کے سامنے یہ ایک بیل ہے، بیل ان کے لیے ہڑپا کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کی مہروں پہ بھی بیلوں کے آپ کو نشانات ملیں گے، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی ہسٹری میں اس کا کوئی اہم کردار تھا۔ تو یہ پھر ہم میوزیم میں داخل ہو گئے تو میوزیم کے اندر انہوں نے جتنی بھی چیزیں وہاں سے کھود کے نکالی گئی ہیں ان کو وہاں پہ رکھنا شروع کیا کہ یہ جو سامنے ایک نظر آ رہا ہے برتن، اس کے اندر بچے کی ہڈیاں ہیں، یہ مردہ ہے اور یہ قبر کے اندر اسی طرح سے اس کے کھانے پینے کے برتن بھی اس کے ساتھ سے ہی ملے ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ اپنے مردوں کو ایک بات وہ مردوں کو دفناتے تھے اور جب دفناتے تھے تو اس کے کھانے پینے کی تمام اشیاء اس کے ساتھ ہی رکھ دیتے تھے۔ ہم ہڑپا کی تہذیب کی بات کریں تو اس کو سندھ کی تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب یا انڈس ویلی سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین جو شہری اس وقت کی جدید ترین تہذیبیں تھیں، اب یہ دریافت ہوا کہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ تقریباً جو شہر ہے یہ 5,500 سال پہلے جو تھا یہ اس کا وجود پایا جاتا تھا۔ جو ہڑپا شہر تھا وہ گرڈ سسٹم کے تحت جو ہے نا اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ گرڈ سسٹم سے مراد یہ کہ سیدھی سڑکیں تھیں اور سڑکیں ایک دوسرے کو کراس کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ پکی اینٹوں کے گھر، اس زمانے میں پکی اینٹوں کے گھر بنائے گئے تھے۔ سیوریج کا نظام تھا جو کہ ابھی بھی بہت سارے علاقے جہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو نکاسی آب سیوریج کا نہیں پتہ، تب بھی یہ سیوریج کا نظام وہاں پہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ پانی کے گھروں میں پانی کے کنویں تھے، غسل خانے تھے، ٹوائلٹس تھے۔ کمال کی بات اس زمانے میں، اور یہ ترقی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ کپاس اسی علاقے میں سب سے پہلے بوئی گئی، کپاس سے کپڑا بنتا تھا، گندم وہ اگاتے تھے، اس کا آٹا وہ کھاتے تھے۔ ان کے فن و ثقافت کی بات کریں تو مٹی، پتھر اور کانسی کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں ملی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ان کے اندر بہت زیادہ وہ یہ فن کو جانتے تھے۔ مہریں بہت ساری یہاں پہ آپ نے ابھی دیکھی تھی، مہریں پڑی ہوئی تھیں جس پہ جانوروں کی، دیوی دیوتاؤں کی اور کچھ تحریریں ملی ہیں جو کہ ابھی تک وہ سمجھ بھی نہیں ہے کیا ہے۔ زیورات، کھلونے، مٹی کے برتن، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان کا تحریری نظام بھی تھا، ان کی تحریریں بھی ملی ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کو پڑھ نہیں سکا، اس کو کسی کو نہیں پتہ کہ وہ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہاں پہ میوزیم کے بعد شہر کو دکھانے کے لیے، کیونکہ یہ کافی بڑا شہر ہے، واک کرتے ہوئے اس کو سارے میں گھومنا پھرنا مشکل ہے، تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے ایک الیکٹرک بس چلائی ہوئی ہے چھوٹی سی، جس میں آپ اپنی فیملی اس کو ہائر کر لیں اور بڑے اکنامیکل ریٹس میں وہ آپ کو پورا جو شہر ہے وہ گھماتے بھی ہیں، ساتھ میں وہ بتاتا بھی۔ یہاں پہ قبرستان ہے، یہ قبرستان کا بورڈ لگا ہوا کہ یہ جی قبرستان، اس میں قبریں ہیں ساری، تو یہی شو کرتی ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے۔ اچھا، ان کے مذہب کے بارے میں ابھی کوئی بھی صرف شائبہ ہے کوئی کہ ان کے مذہب یہ ہو سکتا ہے، جیسے بہت ساری مورتیاں ملی ہیں مدر گاڈیس کی، عورتوں کی مورتیاں جو کہ شاید یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اس کی مدر گاڈیس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی مورتیاں یا جو مہریں ملی ہیں اس کے اوپر جانوروں کی، بیل، ہاتھی، شیر وغیرہ کی تصویریں ہیں، اس سے بھی لگتا ہے کہ شاید وہ ان چیزوں کی پوجا کر سکتے ہوتے ہوں گے۔ درخت، پانی اور سورج کی پوجا کا بھی کچھ شائبہ ہے لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں کر سکا۔ تو اگر ہم وہاں کی معیشت کی، اکانومی کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ زراعت، کپاس اگاتے تھے، دوسری جو ہماری گندم اگاتے تھے، جانور پالتے تھے، دستکاری، انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں نے دھاگا بنایا، کپڑا بنایا اور ساتھ میں وہ تجارت کرتے تھے، تجارت کے آثار بھی ہیں یہاں پہ ان کے۔ اسی ساتھ ساتھ تجارتی کئی ان کے یہاں پہ مقامات میں جو آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں کنفرم کی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ تجارت بھی کرتے تھے۔ یہ ان کے رہائشی، یہ جو سائڈ سے گزرا ہے یہ ان کے رہائشی علاقہ ہے، جہاں یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ نکاسی آب کے لیے وہاں پہ پائپس تھے جن کو انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ تو یہ اس زمانے میں آج سے
تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے یہ لوگ اس وقت اتنے تہذیب یافتہ اور اتنے ڈیولپ تھے، جس کا آج کے دور میں سوچا جائے تو یہ اس زمانے کی بہت بڑی بات تھی۔ مردوں کو دفنانے کے لیے وہ جب قبروں میں اتارتے تھے تو اس مردے کے اس کے دوران لائف کے دوران وہ جتنے برتن استعمال کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ رکھ دیے جاتے تھے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے ڈیڈ باڈی کو وہ کسی بڑے مٹی کے مرتبان میں محفوظ کر دیتے تھے، جس کے آثار بھی ملے اور ملے بھی ہیں۔ ابھی تک کوئی کنفرم نہیں بتا سکا کہ یہ جو شہر ہے یہ زوال اس پہ کیوں آیا، یہ تباہ کیسے ہوا۔ بہرحال یہ صرف وہی ہیں، سب کی اسپیکولیشنز ہی ہیں کہ شاید وہاں پہ دریاؤں کا رخ بدل گیا، پانی وہاں پہ پہنچ نہیں پایا۔ اس کے علاوہ جو گھاگھر ایک دریا تھا یا ہکڑا ندی جو تھی وہ خشک ہو گئی، شاید اس کی وجہ سے اس کے بعد بارشیں نہیں ہوئی، خشک سالی ہوئی، وہاں پہ اناج کی کمی ہوئی، اس لیے لوگ شاید قحط سے مر گئے وہاں پہ، یا آرینز نے حملہ کیا۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا شائبہ ہے کہ آرینز نے شاید اس شہر پہ حملہ کر کے اس پورے شہر کو نیست و نابود کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہر طرف آپ کو ون کے درخت نظر آتے ہیں۔ ایک پرانی مسجد ہے، اس کے متعلقہ کوئی کنفرم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ شاید یہ شیر شاہ سوری میں بہت بعد میں مغلیہ جو دور میں شیر شاہ سوری تھا اس نے یہ شاید بنوائی ہیں۔ اور یہاں پہ ابھی کچھ لوگ تو ایسے پیدل ہی واک کر رہے تھے، لیکن یہ بڑا ٹف کام تھا، تھوڑی گرمی بھی تھی، تو اس لیے میں نے تو یہی بہتر سمجھا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے اسی ٹرین ٹائپ کی جو یہ بس تھی، چھوٹی الیکٹرک بس، اس میں ہی سفر کرنا اور اس کو وزٹ کرنا، دیٹ واز دا ایزی ٹاسک۔ یہ جی ان کا تجارتی جگہ تھی، جیسے کمرشل ایریا تھا، یہاں پہ شاپس کی اور ان کی تجارت کی جو ہے نا مختلف قسم کی جو ہے نا آثار ملے ہیں۔ تو یہ جگہ تھی جہاں پہ ان کا کہہ سکتے تھے لاسٹ پوائنٹ تھا، یہاں پہ آ کے ہم تھوڑی دیر کے اترے اور پھر ہم نے ادھر ادھر گھوما، اور یہاں پہ قریب ہی ایک بعد میں یہ بنی ہوگی، اس کے متعلق کنفرم نہیں ہے، اس کے اندر جو ایک قبر ہے جو کہ 27 یا 29 فیٹ لمبی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ واقعتاً سچ ہے کہ ایسی بنا دی گئی ہے، بہرحال یہ ایک قبر ہے جس کو مانا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو صاحب قبر ہیں وہ مسلمان ہیں، اور وہ 29 فٹ لانگ ہے۔ باقی ہڑپا کی دریافت اتنا بہت پرانا نہیں، صرف 1 صدی پہلے 1921 میں دریافت کیا گیا ہے۔ اس کو ڈے اور راکھل ڈاس جیسے جو ماہرین ہیں آثار قدیمہ کے، انہوں نے اس پہ تحقیق کی اور اس کو بتایا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔